فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ایسا کوئی پیکج ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھے اس پر باقی نمازیں بھی اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہیں. اس طرح کا کوئی پیکج ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کا کوئی پیکج نماز چھوڑنے والوں کو اسپیشلی دیا گیا ہو کہ جو ایک چھوڑ دیں وہ باقی بھی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. آپ اگر فجر نہیں پڑھتے تو باقی 4 نمازیں پڑھیں، کیونکہ باقی بھی چھوڑیں گے تو اور بڑا گناہ ہوگا، اور فجر چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کیا. تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس سے بڑا کوئی جرم اسلام میں ہے نہیں. یہ تو تصور نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی مسلمان ہو اور جان کر نماز قضا کر دے، تو اسلام کی علامت ہے. اس لیے اس کبیرہ گناہ سے فوراً توبہ کریں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے تو فوراً سے جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کریں اور قضا بھی کریں، اور باقی نمازیں وہ بھی پڑھتی رہیں. فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے. پہلے پڑھیں. ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا. تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی، اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ بول کر دیں سزا کے طور پر. تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں. تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ. قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے. جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے، تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمہ، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی. تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی. سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہے. یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں.
کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہگار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہے ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی۔ کیا امام کے پیچھے ثنا پڑھنی چاہیے؟ جی پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں صرف قراءت کے بارے میں ہے، تلاوت کے بارے میں ہے کہ وہ مقتدی امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ بہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو۔ لیکن قراءت کے علاوہ نہیں ہے حدیث میں کہ امام کی ثنا بھی مقتدی کے لیے کافی ہے، امام کے رکوع سجود کی تسبیحات بھی مقتدی کے لیے کافی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جب امام ثنا پڑھے تو آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، اور امام رکوع سجود کی تسبیحات پڑھے یا تحیات پڑھے تو آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے۔ البتہ امام جب قراءت کرے گا تو آپ نے قراءت نہیں کرنی، اس حدیث کی پیش نظر۔ مفتی صاحب جو والدین اپنے بچوں کو ہر وقت تانے دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر کے ان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت بہت آسان ہے، بہت آسان، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن آسان ہے ٹیکنک سے۔ بعض کام آسان ہوتے ہیں لیکن ٹیکنک سے کریں گے تو آسان ہوں گے، محنت کم کرنی پڑے گی، آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو مشکل بنا دیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بھاری نٹ لگا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ اس نٹ کا کھولنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بھائی ویسے تو بہت مشکل ہے، آپ اس نٹ کو کھولیں کتنی ٹینشن ہے، آپ چیخیں نکل جائیں گی، نہیں کھول پائیں گے۔ لیکن ایک ٹیکنک سے کھولیں، آپ پانا لے کر آئیں بڑا سا، اور اس پانے کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی اس کو کھولنا، کیونکہ فورس کم لگانی پڑے گی آپ کو۔ تو قوت کا بازو کہتے ہیں جتنا زیادہ اس میں لینتھ ہوگی نا تو فورس آپ کو کم لگانی پڑے گی۔ تو آپ نے وہ پانا لا کے اس نٹ پہ رکھا اور یوں کر کے ذرا سا پش کریں گے کھل جائے گا وہ۔ تو بچوں کی تربیت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ بچے ہوں گے تو تربیت بہت مشکل ہے، بھائی بچہ ایک بھی ہو اگر ٹیکنک سے نہیں تربیت کریں گے تو ایک بھی وبال جان ہے، تربیت اس کی بھی مشکل ہے۔ اور اگر ٹیکنک سے ہو تو جتنے بھی زیادہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اور آسان ہے، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچے کی تربیت میں اس چیز کو، 2 چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کریں۔ نمبر 1، اس کو بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں، بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں، ماں سے یا باپ سے، چاچا ماموں جو بھی بڑے بھائی، چھوٹے کو بڑے بھائی سے بھی بدتمیزی نہ کرنے دیں۔ اس کے دل میں بڑوں کا ادب اور روب ڈال دیں بس۔ مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں، باپ بچے کو ماں کے خلاف ورغلائے، چاچا ماموں کے خلاف، یہ بہت ڈینجرس ہے، وہ کسی کا ادب نہیں کرے گا، یاد رکھو۔ تو اس کو بتائیں بڑے تمہارے بڑے ہی ہیں جیسے بھی ہوں۔ نمبر 2، اس کو برے ماحول میں نہ بیٹھنے دیں، اس کے دوستوں اور ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں۔ تو یہ 2 کام کر لیں، انشاءاللہ انسان کا بچہ بنے گا وہ۔ باقی یہ کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں بنتا تو وہی اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ سے تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن نارملی پھر بچہ انشاءاللہ انسان کا بچہ ہی بنے گا وہ۔ باقی یہ تانے دیتے رہنا تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، جو آج کل ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پڑا رہے گا چرسیوں کی طرح، دیکھنا یہ کبھی کچھ نہیں زندگی میں کرے گا، یہ ٹکڑوں پہ ہی پلتا رہے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بھائی یہ تانے وانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور ڈپریشن میں جائے گا وہ، اور اس کو اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے کہ ماں باپ کو جو عذاب دیتے ہیں وہ تو خود بھی جہنم خریدتے ہیں اور ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ایک روٹین بنا دیں گھر کی، بھئی یہ سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اور خود بھی اس کی پابندی کریں، اور چیخنے چلانے نہ دیں گھر میں کسی کو، وہی ادب کی بات ہے نا۔ خود بھی آرام سے بات کیا کریں گھر میں، اور چیخا چلایا نہ کریں، کوئی چیخے تو اس کو آرام سے سمجھا دیں۔
چیخ کے نہ سمجھائیں, آرام سے سمجھا دیں کہ بھائی آرام سے ریلیکس. ہم کو دیکھا بیٹا کبھی چیختے ہوئے گھر میں, تو جیسے ہم آرام سے, تو ہمارے گھر کی پرمپرا ہے کہ آپ نے بھی آرام سے بات کرنی ہے. 2-4 چیزیں ہیں تو خاندانی بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ, لیکن تانے وانے نہ دیا کریں اس کو. کبھی کبھار ٹھیک ہے تھوڑے بہت تانے چلتے ہیں, لیکن بعض ماں باپ کا ہم نے دیکھا ہے نا, اس لیے تانے دے دے کے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. مائیں بیٹیوں کو تانے اتنی دیتی ہیں کہ بیٹی ڈپریشن میں پاگل ہو جاتی ہے. وہ کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی بعض مائیں اپنی اولاد سے, بعض باپ اپنی اولاد سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے, ہر وقت اس کو ٹینشن دے کے رکھتے ہیں. تو گھر کا ماحول خراب نہ کرو بھائی. پھر یہی بچہ جب باپ بنتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ, وہ یہی معاملات وہ شروع کر دیتا ہے. کیا ولیمہ اور اپنا عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں, لیکن شرم کا مقام ہے. جب آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ اپنا عقیقہ کر رہے ہو, کر سکتے ہیں بہرحال تو, لیکن یہ کہ بچپن میں کر دینا سنت ہے. اتنے بڑے ہو کے کر لے, میں نے میری طرف سے یا شریعت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. عبد الرحمان صاحب انڈیا سے, مفتی صاحب میں عورتوں کے کپڑوں کا کام کرتا ہوں تو باریک کپڑے بھی بیچنے پڑتے ہیں اور حیا کے خلاف کپڑے بھی بیچنے پڑتے ہیں, تو کیا میرا یہ کام جائز ہے؟ آپ کا کام جائز ہے, البتہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باریک کپڑے پہن کے اس کے اوپر مزید کچھ نہ پہنے. بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ایسے باریک کپڑے بیچنا حرام کیوں ہے, کیونکہ گناہ کے کام میں تعاون بھی گناہ ہے. تو دیکھیں, باریک کپڑے بیچنے والا, اس کی طرف نسبت اس کی نہیں ہوگی کہ وہ عورت کو برہنہ کر رہا ہے, بلکہ اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی کہ تھوڑا بہت جو پہنایا ہوا ہے اس کپڑے نہیں پہنایا ہوا ہے. ابھی عورت کا اپنا عمل ہے کہ وہ مزید اس کے اوپر کیوں کچھ نہیں پہنتی ہے. تو اس لیے بیچنا تو ہر طرح کے کپڑے جائز ہیں. پھر آگے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا باریک لباس پہن کے نہ گھومے, بلکہ اس کے اوپر چادر پہنے اور پراپر ڈریس پہنے. وہ اگر کسی نے 2 الگ الگ خواتین کو طلاق دی ہو تو کیا اس کے بعد وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ 2 الگ الگ خواتین کو طلاق دی ہو, ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے, یعنی 4 سے زیادہ بیویاں جائز نہیں. اگر کسی کو ڈیورس دے دی کسی بیس پہ تو پھر مزید شادی کر سکتا ہے, لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کی 4 بیویاں تھیں اور اس نے ایک کو طلاق دی ہے, تو جب تک اس طلاق یافتہ کی عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ مزید شادی نہیں کر سکتا. خوب سمجھ لیں, کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے تو من وجہ نکاح باقی ہوتا ہے, یعنی نکاح کے کچھ احکام باقی ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے مزید آپ شادی نہیں کر سکتے. اگر کسی بھی وجہ سے, طلاق بری چیز ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ہو جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مالدار لوگوں میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 4 بیویاں تھی, ایک سے کوئی علیحدگی ہو گئی تو طلاق دیتے ہی فوراً شادی کر لی, وہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک چوتھی کی پوری عدت نہیں گزر جائے گی آپ, یا تیسری کی, جس کو بھی ڈیورس دی ہے اس کی عدت نہیں گزرے گی, 3 مینسز آ کے ختم نہیں ہو, یا وہ پریگننٹ تھی اس کے بچہ نہیں ہو جائے, آپ مزید شادی نہیں کر سکتے, چاہے 3 طلاقیں کیوں نہ دی ہوں. تو ہاں, اگر کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی تو پھر آپ فوراً کر سکتے ہیں نکاح, لیکن اگر ڈیورس ہوئی ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں, 3 بیویاں تھیں اور ایک کو ڈیورس دی تو پھر فوراً کر سکتے ہیں. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں جب چوتھی جائز تھی تو ڈیورس کے بعد تو بطریقہ اولا جائز ہے, لیکن اگر اب مزید کسی کو ڈیورس دی تو پھر آپ نہیں کریں گے چوتھی, کیونکہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جائے. تو خوب سمجھ لیں اس کو. اسی طرح ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی بہن سے شادی کر رہا ہے تو نہیں کر سکتا وہ اس وقت تک جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی. تو یعنی 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے نا اسلام میں. تو حرام اس طرح بھی ہے کہ ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح, اس طرح بھی حرام ہے کہ ایک بہن کو طلاق دے کے اس کی عدت کے بغیر دوسری سے نکاح کر لیا. طلاق دینا ناپسندیدہ ہے, لیکن اس میں نکاح کے حکام کیا ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو. لڑکی کی شادی دور ہوئی ہو تو جب وہ اپنے باپ کے گھر آئے گی تو کیا قصر نماز پڑھے گی یا پوری؟ لڑکی کی شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر اس کا اپنا ہوتا ہے, لہذا اگر وہ شہر سے دور رہتی ہے, 70 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے اس کو آنا پڑتا ہے شہر سے باہر اپنے ماں باپ کے گھر, تو اپنے ماں باپ کے گھر اگر 15 دن سے کم کی نیت سے آئی ہے تو قصر نماز پڑھے گی, پوری نہیں پڑے گی. ایک عورت کا شوہر باہر ملک چلا گیا, 7 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کیا نکاح باقی رہے گا؟ جی نکاح باقی ہے. میاں بیوی کی دوری کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا, نہ فون اٹھا رہا ہے, نہ خط پہ رابطہ ہو رہا ہے, تو پھر یہ ظلم ہے شوہر کی طرف سے. یا تو وہ مر گیا ہے, یا آج کل تو موت کا پتہ لگانا بہت آسان ہے, ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, پتہ چلی جاتا ہے. تو اگر مر گیا تو کہیں اور نکاح کرے تفتیش کے بعد, اور اگر غائب ہو گیا ہے, نان نفقہ نہیں دے رہا, رابطہ نہیں کر رہا, تو پھر عورت کورٹ سے تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے. محمد نعیم انڈیا سے, اگر کسی ملک میں کسی جانور کا شکار ممنوع ہو
تو اس ملک میں اس جانور کا شکار کرنا یا اگر کسی نے شکار کیا ہو تو وہ جانور اس سے خرید کر کھانا جائز ہوگا؟ اللیگل کام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن گوشت حرام نہیں ہوتا۔ اگر شکار اللیگل تھا اور آپ نے کر لیا تو اس سے وہ جانور کا گوشت حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اب یہ کہ کر لیا تو وہ تو گوشت کھائیں ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام بہرحال ناجائز ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ دیندار لوگوں کو، تو کیونکہ اس سے دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر ہندو ہمارا دوست ہو تو اس کی میت میں جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں، مگر ان کی مذہبی رسومات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ میت کے موقع پہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں تو ویسے ہی جائیں، تعزیت کر کے آ جائیں۔ تعزیت میں یہ الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور کرے، یعنی اس کی تلافی کرے، تمہیں صبر کی توفیق دے۔ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کسی بھی غیر مسلم کے لیے اسلام میں مغفرت کی دعا پر پابندی ہے۔ اب غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو بھائی تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ہم تو جس کا آخرت پر ایمان ہوگا اس کے لیے کہا جائے گا نا اللہ آخرت میں اس کا معاملہ اچھا رکھے۔ جس طرح کا ایمان ہے وہ اسلام اس کو ایمان مانتا نہیں ہے، تو اس لیے مغفرت کی دعا صرف مسلم کے لیے ہوگی۔ مفتی صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کی تلاش میں کیا معیار ہونا چاہیے؟ لڑکی کی تلاش میں کیا معیار بتاؤں گا؟ نبی بتا چکے ہیں معیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں جن کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، لحسنها ولمالها ولنسبها ولدینها، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کبھی حسن دیکھا جاتا ہے، کبھی دولت دیکھی جاتی ہے، کبھی خاندان منصب دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔